حویلی کے سب مہمان جانے لگے۔ آج مقدس کو اپنی ماں بہت یاد آئی۔ مہرو کے ماں باپ بہن بھائی سب آئے ہوئے تھے۔ جاتے وقت مہرو کی ماں نے کہا، اور کتنے دن ہیں؟ انہوں نے بچے کی پیدائش کا پوچھا۔ 10-15 دن میں ہو جائے گی بچے کی پیدائش، ڈاکٹر نے کہا۔ کہو تو شیلی کو چھوڑ جاؤں تیرے پاس، ماں نے بیٹی کا احساس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں اماں، پر اگر بابا جان مانے نہ تو، مہرو نے کہا۔ تو اس کی فکر نہ کر، تیرے بابا سے بات کر لوں گی۔ ٹھیک ہے اماں۔ مہرو تو کچھ کہتی نہیں، کیوں اپنا احساس دلایا کر، آج بھی شیلی نہ کہتی تو مجھے احساس نہ ہوا ہوتا۔ مہرو بچے ماں بھی اس بچے کو دودھ نہیں پلاتی جو رو کر اپنا احساس نہ دلائے۔ جی اماں، وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ تجھے اللہ دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین آمین۔ مہرو سے گلے لگتے انہوں نے دعا دی اور بس سب چلے گئے۔ شیلی کہنے کو بہن کے لیے رکی تھی، پر بہن ہی اس کا خیال کرتی رہتی۔ یہاں پہ شیلی سوتی رہتی پورا دن، ایسا لگتا جیسے شیلی پوری رات جاگتی ہو۔ مہرو رات جلدی سو جاتی کیونکہ وہ پورا دن کام میں جٹی رہتی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ 12ویں دن مہرو نے گھر میں ہی بیٹے کو پیدا کیا۔ گھر میں دائی کو بلایا گیا۔ آغا جی نے بچے کا نام داورہان رکھا۔ داراب اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا خوش ہوا، پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ سحر شاہی تھی بھتیجے کو دیکھنے اور واپس چل گئی۔ سب نے ٹھہرنے کو کہا، اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ مہرو کی ماں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ داراب اپنی ماں کے پاس آیا۔ نانو اماں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ داراب نے کہا، اب حالہ چلی جائیں، نانو اماں ہے نا آپ کے پاس، وہ میرے لیے ٹھہری ہیں۔ داراب مہرو نے پیار سے کہا، ادھر آؤ میرے پاس، کیا بات ہے؟ مہرو کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ سب کی پرواہ کرنے والا بچہ اپنی خالہ کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ داراب اس کے پاس آئے۔ مہرو نے اسے پیار کر کے پوچھا، کچھ نہیں امی، ویسے ہی کہا۔ داراب نے جلدی سے کہا، شیلی اسے ٹائم نہیں دیتی ہوگی، اسی لیے کہہ رہا ہے ایسا، ہے نا داراب بچے؟ نانو اماں نے کہا تو مہرو کو کچھ تسلی ہوئی۔ ہاں اماں، شاید اسی وجہ سے، مہرو نے کہا۔ ہاں امی، یہی بات ہے، داراب نے کہا اور داور سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ داور کی پیدائش کو 15 دن ہو گئے تھے۔ آج بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ کل مہرو کی ماں اور شیری نے چلے جانا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ آئے تھے دعوت میں۔ سیرش بھی اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی۔ آج مقدس کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی تھی، اس لیے رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ درد کی وجہ سے اس نے دوائی لی۔ اب اسے گھٹن کا احساس ہوتا تو وہ باہر نکل آئی چہل قدمی کرنے کے لیے۔ دیر کا وقت ہے، تقریباً سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ اچھی طرح اپنی شال لپیٹ کر باہر نکل آئی۔ اچانک سے اسٹور کی طرف سے کچھ آوازیں تو وہ اس طرف چال پڑی۔ اب مجھ سے کچھ برداشت نہیں ہوتا، اگر یہی حال رہا تو اب کہ جو رشتہ آیا میں اماں کو ہاں کہہ دوں گی، پھر آ جانا میری دعوت میں، شادی کی بارات میں خاص مہمان بن کر۔ شیری کی اماں سن کو وہ حیران ہوئی۔ اسی وقت اس کا ہاتھ لگا اور گملہ گرنے کی وجہ سے دونوں متوجہ ہو گئے۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دوسرے شخص کو دیکھ نہ پائی۔ تم جہاں کیا کر رہی ہو شیری؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا۔ یہ تو میں تم سے پوچھنے والی، تم جہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اس کے غصے والے لہجے پر حیران ہوئی۔ کتنے دیدہ دلیل سے شیری سے بات کرتی، جیسے وہ ان سب کاموں کی ماہر اور مزے سے سور کا دروازہ لاک کر رہی تھی، جیسے اس سے ذرا خوف نہ ہو۔ مقدس اسے گور کر آگے بڑھ گئی۔ شیری کے انداز سے مقدس کو ایسا ہی لگا جیسے وہاں ایک دوسرا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ ویسے میں مقدس کی عادت نہ تھی دوسروں کے معاملوں میں پڑنے کی، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تمہارے لیے ٹیوشن ٹیچر کا بندوبست کر دے، آج وہ آ جائے گی صبح ناشتے کی ٹیبل پر، داراب نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، پری نے کہا اور جانے لگی تو داراب نے کہا، اسے انگلش لینگویج سیکھنا، اس کے علاوہ باقی سب بھی پڑھنا، اگر کسی سبجیکٹ میں زیادہ مشکل ہو تو بتانا، الگ ٹیوٹر کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج سے میں لنچ پر نہیں آیا کروں گا کیونکہ واپس جاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے، ویسے بھی نیکسٹ ویک سے تمہارا کالج سٹارٹ ہو جائے گا اور تم بھی مصروف رہوگی، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ چلو اب رات کو دیکھوں گی آپ کو، دن کا وقت بھی گیا۔ اس نے دکھ سے سوچا، ویسے بھی دن کا کھانا کھایا نہیں جاتا تھا پری سے، اب پری کے کھانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی کیونکہ وہ چور نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، رات کو ملاقات ہوگی، داراب نے کہا اور چلا گیا۔ اللہ حافظ، پری نے کہا اسے جاتا دیکھتے تھے۔ واقعی بہت خوش ہو گئی پری، اسے مس رباب سے پڑھنے میں مزہ آتا اور وہ اس سے مصروف رہنے لگی۔ مس رباب بہت اچھی ٹیچر تھی اور اچھا لگا تھا ان سے پڑھنے میں۔ مس دیکھیے صحیح لکھا ہے پیراگراف، اس نے کاپی باب کی طرف بڑھائی۔
انہیں چیک کر کے کہا تم تو اچھی بچی ہو، بہت اچھا لگتی ہو۔ پری خوش ہو گئی اور کہا تھینک یو۔ ویسے پری سردارام نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ پارک چل سکتی ہوں اگر تم بور ہو رہی ہو۔ آج پری اس سے پڑھتے ہوئے 5 دن گزر چکے ہیں، ان میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہاں چلیں گے۔ پری خوش ہوگی۔ اس کی آفر پر پڑھائی ختم ہونے کے بعد وہ دونوں پارک کی طرف نکل پڑی۔ شام کا پہلا پہر تھا اس لیے کم ہی لوگ پارک میں آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ اچانک رباب نے پوچھا تمہارا اور سردراب کا کیا رشتہ ہے؟ اس نے اپنے دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ ویسے آپ کو کیا بتایا انہوں نے اپنے رشتے کے بارے میں؟ پری نے اس کو جواب دینے کے بجائے اس سے یہ سوال کر دیا جس پر رباب سوچے بنا نہ رہ سکی۔ واقعی دیکھنے میں صرف بچی ہے پر ہے بہت سمجھدار۔ یہ جاب اسے اس کے کزن نے دلوائی تھی۔ اس کا کزن جنید دراب کا سیکرٹری ہے۔ وہ آفس میں جاب کرنا چاہتی تھی پر ویکینسی نہ ہونے کی وجہ سے دراب نے ہوم ٹیوشن کی آفر کی۔ وہ انٹرویو لیا، دراب نے اس کا اور جاب دے دی اور اس سے پے بھی اچھی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پری نے کہا وہ میرے شوہر ہیں اور کزن بھی۔ ارباب خاموش ہو گئے، اس سے کوئی سوال نہ کر سکی کیونکہ جس بات کا اندیشہ تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ دونوں خاموشی سے واک کرنے لگے۔ پری نے سوچا اب بھلے مجھ سے جڑے رشتوں کو چھپائیے اور میں کبھی نہیں چھپاؤں گی۔ میں اپنے اصل سے نہیں بھاگتی، میں اپنے اصل کو لے کر آگے بڑھوں گی۔ میرا تحفظ ہے اسی تعلق میں ہے، کل کالج جانا ہے۔ تیار ہو گئی ساری۔ ڈنر کے بعد اس کے کمرے میں اور کہا ہو گئی۔ پری نے کہا کالج کا یونیفارم پریس کیا ہوا سامنے ہینگ کیا ہوا تھا۔ دراب نے دیکھا اب اپنا کمرہ صحیح رکھتی وہ بیگ ریڈی ہے؟ دراب نے پوچھا ہاں وہ بھی کر دیا ہے۔ گڈ، اب تم آرام کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ دراب نے اسے بچوں کی طرح کہا تو اس نے بھی جواب میں کہا اب مجھے عادت جلدی اٹھنے کی۔ وہ جانے لگا تو پری نے کہا صبح آپ مجھے کالج چھوڑنے جائیں گے روز؟ پری کے بابا دراب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ روز کیا مطلب؟ صرف کالج چلوں گا؟ دراب نے صاف لفظوں میں کہا نہیں روز مطلب روز، ورنہ میں نہیں جاؤں گی کالج۔ اس نے نمی میں سا ہلاتے ہوئے کہا بڑی ضد اچھی نہیں، کبھی کبھی لے چلوں گا۔ کوئی ڈر یا خوف یا کوئی پریشانی تو نہیں ہے جو ایسا کہہ رہی ہو؟ میں نے خود تمہارا کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کروایا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیاں زیادہ سیف ہوتی ہیں کمبائن میں، کیونکہ لڑکیاں اور لڑکیاں ہوں صرف تو میل ٹیچر ان کو ہراس کر لیتے ہیں ورنہ بوائز کے ہوتے ان کی ہمت نہیں ہوتی، یہ میرا ماننا ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں کو ایجوکیشن سے۔ پری نے سولے سے کہا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس میرا دل چاہتا ہے آپ ہر روز مجھے صبح کالج چھوڑنے جائیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ کو اعتراض ہے تو میں گھر پر پڑھ لوں گی۔ آپ چھوڑنے جائیں گے تو کالج جاؤں گی؟ وہ حیران ہو اس کا دو ٹوک انداز دے کر۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ دراب نے پھر سے پوچھا۔ اب بھی اس کا لہجہ ایسا تو اس کے ساتھ لہجے کا کوئی بھی اثر نہ لیتے ہوئے پری نے کہا ہاں یہ میرا فیصلہ ہے اور اتنا میرا حق بھی ہے۔ وہ حیران سا اسے دیکھتا ہے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے روز میں ہی تمہیں چھوڑنے چلوں گا۔ خوش واپسی میں ڈرائیور کے ساتھ تھک ہار کر دراب نے اس کی بات ماننے کی نوید تھی۔ ٹھیک ہے صبح میں آپ اور واپسی میں ڈرائیور کے ساتھ۔ اب کہ اس کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ خوش ہو گئی اور وہ اس کی خوشی دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی سی بات وہ اتنا خوش ہو گئی۔ پری کے لیے اتنا بہت تھا، وہ اس کی بات ماننا اس کا حق مانا۔ کل اگلی صبح وہ بہت خوش تھی۔ دراب محسوس کرتا اس کے ہر انداز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا، اسے سمجھاتا رہا۔ وہ دونوں کار میں آ کر بیٹھ کے دراب گاڑی ڈرائیو کرتا، وہ فرانسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی خوشی چھپانے نہیں چھپ رہی تھی اور وہ اس کی معصومیت بڑا انداز دے کر خوش ہوا۔ کالج کے گیٹ پر پہنچ کر دراب نے کہا کالج میں اپنی شادی کا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے پری؟ اور یہ کچھ پیسے رکھ لو، ٹھیک ہے؟ پری نے آہستہ سے کہا۔ اس کے چہرے کی خوشی مدھم پڑ گئی۔ انہوں نے پیسے لے لیے۔ اللہ حافظ دراب نے کہا۔ اللہ حافظ پری کہہ کر گیٹ کے اندر بڑھ گئی۔ وہ کالج میں آ کر خوش تھی۔ پہلے دن اس نے دوست بنا لی، ماحول بہت اچھا تھا کالج کا۔ پورا دن وہ پڑھائی میں لگی رہی۔ حیا اور ہما جوڑواں بہنوں سے اس کی دوستی ہوگی۔ اگلے دن کالج کے گیٹ کے پاس وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ حیران ہوئی اور اس کے اگلے دن وہ بیگ کلاس میں رکھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ یوں ان کے روٹین بن گئی ایک دوسرے کا ویٹ کرنے کی۔ ویسے پری تمہیں چھوڑنے روز کون آتا ہے؟ میرا شوہر، پری نے مزے سے کہا۔ وٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ یار ہمیں تو لگا نہیں تجھے دیکھ کر کہ تم شادی شدہ ہو، اچھا کسی کو نہیں لگتا؟ پری نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ دونوں کو اتنا زور سے کہنے پر کچھ اور کلاس فیلوز کو پتہ چل گیا وہ میرڈ ہے۔ مقدس بیگم نے اس سے پوچھ کہا تھا کسی کو یہ تاثر دینے کی ضرورت نہیں کہ تم ان میرڈ ہو، بلکہ سب کو معلوم ہو تم شادی شدہ ہو۔ کسی کی ہمت نہ ہو تمہاری طرف بری نظر سے دیکھنے کی۔ جمی
مجھے اس بات کا احساس ہے، پر نے ان سے کہا۔ اس سے ٹیچر نے پوچھا تو اس نے بتا دیا۔ سب کو حیرت ہوتی اتنی چھوٹی لڑکی کے شادی شدہ ہونے پر۔ سردار آپ یہاں کے ٹرسٹی ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ کی بیوی اسٹوڈنٹ ہے ہماری، میڈم نے بکے دیتے ہوئے کہا۔ داراب حیران ہوا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے منع کرنے کے باوجود پر یہ سب کچھ کرے گی۔ اسے غصہ تو آیا پر سب کر کے بیٹھا رہا۔ سب کی مبارکباد وصول کرتا ہے، تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے یہ سب کیا پڑی۔ داراب لنچ پر آئے تو پڑی حیران ہوئی، وہ تھک کے سونے لگی تھی۔ ملازم نے بلایا تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی لنچ کے لیے۔ لنچ شروع کرنے کے بعد داراب نے کہا، جس کے جواب میں پری نے کہا، جو تو میں نے کچھ کہا نہیں اور جو بھی کہا سچ ہی کہا ہے۔ یہ کہہ کر بولنے لگے۔ اسی وقت لاؤنج میں ایک لڑکی داخل ہوئے کہا، سرپرائز داراب۔ گری ڈائی کے بال والی گوری لڑکی کو حیرت سے پری نے دیکھا۔ داراب کھڑا ہوا، لڑکی نے اس سے ہاں کیا اور کہا، آفٹر لانگ ٹائم آئی میٹ یو۔ میں روک نہیں پائی خود کو گلے لگنے تمہارے۔ داراب نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، مایا ملک، ریئلی آئی ایم سرپرائز اینڈ ہیپی ٹو میٹ یو ڈیئر فرینڈ۔ پری کی آنکھیں جلنے لگی اس منظر کو دیکھ کر۔ بائی دا وے، یہ فیری کون ہے؟ مایا کی نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑی تو پوچھے بنا نہ رس کی میری کزن پری شاہان یہاں پڑھنے آئی ہیں۔ پری نے ان دونوں پر ایک نظر ڈال کر چلی گئی۔ مایا حیران ہوئی اور کندھے اچکائے اس کی روڈنس پر۔ وہ شام کو دیر سے اٹھی، لاؤنج سے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس کا مطلب داراب آفس گیا ہی نہیں۔ ویسے کمپنی دیر لاؤنج سے مایا کی آوازیں آ رہی تھی جو کہہ رہی تھی، یاد ہے داراب تم کہاں کرتے تھے جب بھی تم شادی کرو گے تو وہ لڑکی میں ہی ہوں گی، مایا ملک، یاد ہے نا؟ پٹھان مرد کی زبان ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ اس نے ڈرامائی انداز میں اسے یاد دلایا تو داراب کا کہہ کر بلند ہوا، ہاں ہاں یاد ہے مجھے۔ پری کی اس سے زیادہ سننے کی ہمت نہ تھی۔ وہ جو اب تک ایک امید کے سہارے جی رہی تھی، آج سارا بھرم ٹوٹ گیا۔ اگر کبھی مجھے شادی کا خیال آیا تو وہ لڑکی تم ہوگی مایا ملک۔ تب شدت سے اس کے کان میں گونجنے لگے۔ وہ شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور سر دروازے سے ٹیک لگا کر شکستہ انداز میں زمین بوس ہوئی۔ اندر کی گھٹن بڑھنے لگی، کیا سے کیا ہو گیا؟ چند پلوں میں سارا غرور اور مان ٹوٹ گیا۔ اس رشتے پر جو تھا میرا تمہارا نام پریشے مہدوستان نہیں، آج سے پریشے درابھان۔ اب بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ پریشے درابھان۔ کتنے لمحے اس کی آنکھوں کے آگے گھومے، وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، تڑپتی تھی۔ ہر لمحہ جو وہ اپنے ہونے کا اعتماد دیتا رہا، اب سب ختم ہو گیا۔ میرا محافظ، میرا نہیں، امی، سب جھوٹ نکلا۔ خوبصورت لڑکیوں کے نصیب خوبصورت ہوتے ہیں، ان کو چاہنے والا شوہر ملتا ہے۔ پری کا حسن حوروں کو مات دے دے۔ علیزے کی سہیلیاں اسے دیکھ کر کہتی تھی، سب جھوٹے۔ پری نے چیخ کر کہا، میں خوبصورت ہوں؟ پری نے چہک کر کہا، کس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا۔ داراب نے زیر لب مسکرا کر کہا، آپ کی آنکھیں تو کہتی ہیں۔ وہ اترائی تھی اس لمحے۔ اس کے ساتھ گزرے پل کے لفظ پریشے کے کان میں گونجے، سب غلط، سب جھوٹ تھا۔ حویلی میں گزرا وقت وہ روتی تھی ہر اس لمحے پر جب داراب نے اسے اپنے ہونے کا مان لیا تھا۔ کتنے پل وہ تڑپتے رہے اس لمحے۔ اسے 17 ماؤں کے برابر پیار کرنے والا رب یاد آیا۔ وہ اٹھی اور وضو کیا، پھر اس ہستی کے سامنے سجدے میں گری جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اے اللہ، اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈالی کیوں جو میرا تھا ہی نہیں؟ اگر اسے میرے لیے بنا ہے تو اس کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ میرے رب، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ پتہ نہیں کیسا جادو کر دیا اس شخص نے میرے اوپر۔ مجھے ہر وقت اسے سوچ کر سانس آتی ہے، ورنہ سانس بھی نہیں آتی۔ اگر اسے الگ ہونے کا سوچوں، اے میرے رب، اس کا دل بدل دے، میری محبت ڈال دے۔ مجھے کھل کے جینا سکھانے والے نے میری سانسیں قید کر لی ہیں، اسے میری محبت میں قید کر دے۔ وہ اپنے رب سے مخاطب تھی، اسے نہیں سمجھ کیا بول رہی، کیا مانگ رہی، وہ بس اپنی کہے جا رہی تھی۔ پر وہ رب سب سمجھتا، اپنے بندے کے دل کا حال، اس کے لیے کس وقت کیا صحیح ہے وہ سب جانتا ہے۔ وہ کسی سے بے خبر نہیں۔ کتنی بے آواز لمحے گزرے، وہ حالی ہاتھوں کو دیکھتی تھی۔ اس کے سامنے آنسو بہانے کے بعد دل کو سکون آئے۔ وہ اپنے لیے سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سیدھا بیڈ پر لیٹ کے چھت کو گھوتی تھی۔ کچھ دیر گزری، دروازے پر ناک ہوئی۔ وہ کیسے اس ناک کرنے والے انداز کو نہ پہچانتی، وہ چلتے اس کے قدموں کی آہٹ تک پہچانتی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پر داراب دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پڑی، اتنی دیر ہو گئی تم آئے نہیں؟ ساری نمازیں بھی چلی گئی۔ وہ اندھیرے میں قدم قدم چلتا آیا اور لائٹ آن کی اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رہا اور اٹھ کے، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بے فکر ہیں، اس کا حساب آپ سے نہیں ہوگا، اس معاملے سے دور ہیں۔
اتنا کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھی۔ اسی وقت دراب کو گھسایا، اس نے اس کا بازو پکڑا، اپنی طرف موڑا، اس کا رخ اور اپنی اور کیا۔ یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا؟ تمیز اور مینرز بھول گئی ہو تم؟ آپ بھی بہت کچھ بھول گیا تو میں بھی تمیز اور مینرز بھول گئی تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اس کے بازو پر زور دیتے ہوئے دراب نے کہا کہ آئندہ اس لہجے میں تم مجھ سے بات نہیں کرو کہ ہمارے کام میں مہمان آئے، اسے ٹائم دو اور عزت بھی دو۔ انڈرسٹینڈ؟ دراب نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ فاروق نے ذرا نوٹس نہ لیا اس کے غصے کا۔ آپ کے مہمان آپ کو مبارک، آپ ہی مہمان نوازی کرے، میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور دو بدو جواب دیا۔ وہ حیران ہوئی اس کے انداز پر، وہ کبھی اتنی بدتمیزی نہیں کرتی۔ پڑی یہ میرا گھر ہے اور اس گھر میں میرے حساب سے تم رہو گی، سمجھی؟ وہ حیرت اور دکھ کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ جس گھر کو وہ اپنا سمجھ رہی تھی وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ آخری برم بھی گیا تو نکال باہر کر ایسے گھر سے اس کے آنسو بہہ نکلے اور انہیں رگڑ کر اس نے کہا،